एवरीवन, कैसे हैं सब? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? Okay, perfect. This is me, Iram Singh, CEO of OBS Institute. I welcome you all, and I'm thankful कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया. हम वेट करें हमारे स्पीकर का, तब तक हम एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले ये टॉपिक जो कि पहचानो खुद को, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, जिसमें ये हर इंसान अपने आप से कभी ना कभी जिंदगी में ये सवाल करता है या खुद सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आता है. तो ये वो पहला स्टेप होता है जब इंसान चेंज की तरफ जाता है. तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ डेवलपमेंट सेकंड स्टेप होता है. तो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड ओबीएच इंस्टीट्यूट जनवरी 2024 में एक चैलेंज लेके आ रहा है जिसका नाम है A Journey Towards Better Me. इस सेशन में हम स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे, क्योंकि ओबीएच इंस्टीट्यूट की स्पेशलाइजेशन अभी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में ही है. ओबीएच इंस्टीट्यूट आईटी कोर्सेज करवाते हैं हम लोग. 6 मंथ के हमारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग होती है, हमारे कोर्सेज होते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं. और हमारी कोशिश होती है कि जो भी पर्सन हमारे साथ इनरोल करता है वो एट दी एंड इससे अर्न भी करे. तो कैरियर ओरिएंटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं. तो जो चैलेंज होगा उसमें हम फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे, और उसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी हम फोकस करेंगे. तो इस सेशन की डिटेल्स, इस चैलेंज की डिटेल्स हम ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इस चैलेंज में, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उनको इनरोल कर लेंगे इंशाल्लाह. हमारे साथ स्पीकर आ चुके हैं. यूथ क्लब की टीम से यहाँ पे अगर कोई है तो हमें कंफर्म कर दें कि हमारे स्पीकर आ चुके हैं. वालेकुम सलाम. साद भाई, कैसे हैं आप? हम आपको अनम्यूट करते हैं यहाँ से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी. वालेकुम सलाम. साद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? आई होप यू कैन हियर मी. अल्हम्दुलिल्लाह. जी बिल्कुल बिल्कुल. जी मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. सेशन को स्टार्ट करें हम. आपकी बात नहीं समझ पाया. शुड वी स्टार्ट इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, सेशन को स्टार्ट करते हैं. हम आपकी वीडियो ऑन कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आवाज आ रही है जी सबको? जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है. ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट. सो शुड वी स्टार्ट इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं हम. अच्छा, ओके, इंशाल्लाह. बस मुझे ये गाइड कर दीजिएगा, हाउ मच टाइम डू वी हैव. और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह
जो भी हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह उससे पहले पहले मैं अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और अगर तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंशाल्लाह अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक इंशाल्लाह जिस पे हम बात करेंगे, या रैंडम अगर उनके जहनों में कोई कंफ्यूजन है, इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट इस्लाम इंशाल्लाह, तो वो भी हम सवाल इंशाल्लाह ले लेंगे, इफ यू अलाउ इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, हमारे ठीक पास हो गया। टाइम जो है ना वो 3 बजे तक है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उससे पहले पहले मालूम करने की जी इंशाल्लाह। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट इंशाल्लाह थोड़ा सा मुझे बताती हैं कि इज दिस एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है, और आई मीन व्हाट इज इट एक्चुअली, क्या करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस हब, राइट? थोड़ा सा जरा मुझे बता दीजिए इंशाल्लाह। जी, बेसिकली ओवियट इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन आईटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये जो कोर्सेज होते हैं जिससे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये कोर्सेज होते हैं, और ना सिर्फ कोर्सेज होते हैं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं इससे एट द एंड 6 मंथ्स के बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हो हमारे साथ स्टूडेंट्स अर्न कर सकें। तो उसमें हमारी अनपेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं और पेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं, और हम टोटली ऑनलाइन बेस्ड हैं। अच्छा, ऑनलाइन, ऑलराइट, फेयर एनफ, ठीक हो गया। ठीक, तो बेसिकली आप यानी फिर भी कौन से सिटी में होते हैं जो आपका मेन, जो आपका ऑफिस है? इज इट इन इस्लामाबाद या जी, कहीं और होते हैं? इस्लामाबाद। जी, इस्लामाबाद में होते हैं। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके जी, ओके इंशाल्लाह। तो अपनी बात को शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेके। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि अभी हमारा व्हील्स ऑफ चेंज चल रहा है, जो टूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पंजाब लेग है वो कंप्लीट की है। और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, कोर्स इस्लामाबाद और बाकी सारे एबटाबाद, पेशावर एंड ऑल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया। और आज के टॉपिक के हवाले से जैसे सिस्टर बता रही थी, इट वाज अबाउट पहचानो खुद को। मैं सोच रहा था कि चूंकि आप लोग ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्लेटफॉर्म है और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आपका रुझान है, तो मैं थोड़ा सा ना इस टॉपिक को ज़रा शिफ्ट करूंगा, इस लिहाज से कि हमारे यहाँ ना कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि अगर आप दीन पे चलोगे तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस होंगी, आप प्रॉपर जो है पैसा नहीं कमा सकोगे, आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमारी कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन स्टार्ट लेने से पहले इंशाल्लाह मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला है, चाहे हम अगर आधा घंटा बात करते हैं और परहैप्स विल बी टॉकिंग फॉर एग्जांपल फॉर 1 आवर, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से, इस गैदरिंग से, इस सीटिंग से चाहे एक ही बात क्यों ना समझ में आए, चाहे वो कोई आयत हो, चाहे वो कोई हदीस हो, ट्राई टू टेक दैट आया इंशाल्लाह, और उस आयत को, उस बात को अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह हम लोग इम्प्लीमेंट करें। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ ना कुछ लोग ये भी जो है सवाल करते हैं कि जी वी कांट रिमेन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। उसमें ये है कि यू नो अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज व्हाट वी डू इज वी हियर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, चाहे वो आप ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर लें, चाहे हम जुम्मा खुतबे की बात कर लें, हम बहुत सारे लेक्चर्स और खुतबात हम लोग जो है अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अमल ना कहीं नजर नहीं आ रहा होता। ओके, एट द सेम टाइम जब हम बैठे होते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, इंजॉय करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इसमें अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की दीन की बात है, तो बंदा इंजॉय करता है और उसका ईमान का लेवल ऊपर जाता है। इफ यू आर नॉट यू नो इम्प्लीमेंटिंग द सेम इन आवर लाइव्स, तो फिर जाहिर बात है आफ्टर सम टाइम, और परहैप्स जैसे ही हम अभी हो सकता है कि जब हम अपनी बात खत्म करें और अपने स्केड्यूल में बिजी हो जाए, तो फिर हम सब चीजें भूल जाएंगे। तो विद दिस रिक्वेस्ट इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट कि आपको जो भी बात पसंद आती है, जो भी आपको क्लिक करती है चीज,
تو اس کو انشاءاللہ آپ نا اٹس اے ٹیک اوے فار یو انشاءاللہ. اور وہ آپ اگر اپنی زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 6 months اور 1 year you will see a very you know a change, a good change in your personality انشاءاللہ. تو بس یہ ہے ریکویسٹ. انشاءاللہ پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے جی ایکچولی آئی واز ریڈنگ دی اسٹیٹسٹکس. اس میں بتا یہ رہے تھے کہ جی یہ 20 سال کی اسٹڈی تھی کہ 1988 سے لے کے 2008 تک there was 400% increment in the antidepressants. یعنی لوگ جو ہے نا اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس لیتے تھے. اور اس میں دیکھیے کتنا انکریمنٹ آیا ہے, آلموسٹ اراؤنڈ 400%. اچھا جی, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے کہہ دیں جی یہ ہو سکتا ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو بڑھانا چاہتی ہیں تاکہ ان کی زیادہ سیل ہو, ان کی یہ اسٹریٹجی ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی اسٹڈی یہ بتا رہی تھی بٹوین 1950 1950 سے لے کے 2000 تک جو ایج بریکٹ ہے فرام 15 ایئرس ٹو 25 ایئرس, یعنی نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, جو سوسائڈ ریٹ ہے دیٹ ہیز ٹرپلڈ, یعنی 3 گنا بڑھ گیا ہے. اور یہی جو ہے اسٹڈی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ 1999 سے لے کے 2012 تک جو مڈل ایج گروپ کے جو لوگ ہیں, لیٹس سے پیپل ہو آر ان دیئر لیٹ 20s یا ارلی 30s کی بات کر لیں 40 تک, ان میں بھی جو سوسائڈ ریٹ ہے 40% تک جو ہے اس میں انکریمنٹ آیا. ایک اور اسٹڈی کی گئی, اس میں یہ بتا رہے تھے کہ اب دیکھیں سبحان اللہ یو ول بی سرپرائز کہ اس میں نا کیٹیگرائز کیا گیا تھا. there were around 132 countries اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس لوگوں کو انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے پوچھا ہیپی انڈیکس کے بارے میں. پہلے پوچھتے تھے کہ جی آر یو ہیپی ود یور لائف, یعنی پہلا یہ سوال کیا. اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی ویل آف کنٹریز ہیں نا, جنہیں ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں, جو ویلدی کنٹریز ہیں جن میں انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے, سب کچھ کمال کا ہے, انہوں نے سب نے ٹک کیا تھا کہ جی وی آر ہیپی. یعنی ہیپی کی جب ہم بات کریں نا, یہ جو بریکٹ ہے اس میں سب نے ٹک کیا ہوا تھا. لیکن آپ کو سرپرائز ملے گا انٹرسٹنگلی انف, اگر ہم سوسائڈ ریٹ کی بات کریں, یہی جو ممالک تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے ہیپی ہیں, یہ ان کی منوپلی تھی سوسائڈ ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک سائڈ پہ بندہ اگر خوش ہے تو پھر سوسائڈ ریٹ کیوں جو ہے اوپر جا رہی ہے. ایکچولی یہاں پہ ایک کیچ ہے. کیچ کیا ہے کہ آئی ایم ریڈنگ اے میسج. میری آواز کلیئر آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اوکے جی اوکے. تو ہوا کیا کہ اصل میں تھا کیا, جو سوال کرنے والا تھا, جو کوشچنئر تھا, وہ یہ پوچھا کرتا تھا کہ جی آر یو ہیپی ود یور کار, انہوں نے کہا جی آئی ایم ہیپی. پھر اس نے کہا آر یو ہیپی ود یور ہاؤس, جی آئی ایم ہیپی. تو ان چیزوں میں تو سب نے انہوں نے ٹک کیا ہوا تھا. ہوا کیا ہے کہ دے مس انڈرسٹوڈ, جو کمفرٹ ہے اس کو وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی ہیپینس ہے. آئی ہوپ I'm conveying the point, جو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان لوگوں کو نا کنفیوژن یہ ہو گئی تھی. اچھا کہ جو ہیپینس ہے کہ آپ کے پاس اگر مال ہے, آپ کے پاس اگر گاڑی ہے, آپ کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے, اچھا بزنس ہے, سب کچھ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹ مینس یو آر ہیپی. تو یہ ایک جو ہے ایک جو اسٹڈی تھی, میں نے جب یہ پڑھی تو مجھے بڑی جو ہے نا حیرانگی ہوئی. اور پھر میں جب قرآن کی طرف جو ہے میرا رجوع ہوا, میں قرآن مجید جب میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, آئی ڈونٹ وانٹ میزری فار یو, کہ میں تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا. یہ جو دین آیا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ بات بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, مشکل نہیں چاہتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ میزریبل ہو جائے, آپ پریشان ہو جاؤ, آپ مصیبت میں آ جاؤ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى,
کہ جب میری ہدایت آ جائے، جب گائیڈنس آ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جو بندہ اس گائیڈنس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو کیا ہوگا؟ فلا یضل ولا یشقا، تو ایسا بندہ نہ بھٹکے گا، نہ گمراہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی زندگی میزریبل ہوگی۔ اور یشقا کا یہی مطلب ہے، اگر آپ اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کریں، کہ تمہاری زندگی پھر میزریبل نہیں ہوگی، یو ول بی ہیپی۔ اور what we have to understand. Alhamdulillah, I'm assuming all of the people who are attending, most of us would be Muslim. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ what I have observed is کہ الحمدللہ آپ کی زندگی کا جو بھی پہلو ہے، الحمدللہ اسلام رہنمائی کرتا ہے، چاہے جیسے مرضی حالات کیوں نہ ہو جائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں۔ اور اب دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ آج انفارچونیٹلی ہمارے ان باکسز بھرے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ اسپیشلی دا ینگسٹرز، وہ ڈی ایمس کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ان ڈپریشن، مائی لائف از ویری اسٹریسفل، اور یہ ہے اور یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں ہی، فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ حفظ ہونی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں پریشان کرنے لگ جائیں نا، تو ہم اس آیت کو تلاوت کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری ذکر سے، میری عبادت سے، میرے کہا ماننے سے اعراض کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، that person thinks that he is wise enough, he is sharp enough to manage his things۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حلال حرام کے بارے میں پلیز نہ بتاؤ، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جو بندہ ایسے کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور غم کا جو ایک میننگ ہے وہ ڈپریشن بھی ہے، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی میں ڈپریشن آئے گا ہی آئے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے بندے کو ہم قیامت کے دن اعمیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہ اس کی آنکھیں نہیں ہوگی، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اور یہ اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ جب اس بندے کو ایسے اٹھایا جائے گا اس حالت میں، تو یہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھ نہیں پا رہا، حالانکہ دنیا میں تو میں بہت خوب دیکھا کرتا تھا، میں تو بڑا انٹیلیجنٹ تھا، میں تو بڑا وائز تھا، I used to make good decisions, I knew what is right and what is wrong۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will say to him قال كذلك، دیکھو ایسا ہی ہوگا، اتتك آیاتنا فنسیتها، دیکھو تمہاری طرف ہماری آیات آئی تھی، ہمارے نبی تمہارے پاس آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has blessed us with the Quran۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، he knows each and everything، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے اپنا جو آخری کلام ہے وہ نازل کیا۔ اینڈ کین وی ایون ریئلائز فار اے مومنٹ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اتت کا آیاتنا فنسیتها، کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی، یہ تیرے لیے گائیڈنس تھی، لیکن تو نے کیا کیا؟ فنسیتها، تو ان کو بھول گیا۔ یو تھاٹ دیٹ یو آر ویری اسمارٹ، تم اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہو، تمہیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یعنی الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس لیے آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینی اے ٹائمز جب بندہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے نا، لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈپریشن، اور یہ بہت بڑی جو ہے پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں۔ اس میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ وی ڈونٹ ٹیک کیئر آف آر دین، ہم دین پر بالکل جو ہے اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی اچھا تھوڑا سا جو ہے نا ہم اپنی تھوڑی سی منمانی کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہمارے کانسیپٹس انفارچونیٹلی بن چکے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا موسٹ مرسیفل، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو باغی نہیں ہوتے،
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کر بیٹھیں تو یہ سینہ چوڑا نہیں کر لیتے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, I'll do that sin again. No. جب یہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی, ان کو ریمورس فیل ہوتا ہے, ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے, میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ الحمدللہ ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دین تمہارے لیے آسانی کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے. اب آپ امیجن کریں فار اے مومنٹ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن نازل کیا ہوتا, نہ کوئی احادیث ہمارے سامنے ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے نہ ہوتے, تو ہم کتنی پرابلم میں ہوتے. ہم تو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو جمناسٹکس, ہم نے کچھ نہیں کرنا. آل وی ہیو ٹو ڈو از سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سن لیا جو بھی ہمارے رب نے فرمایا اور ہم نے اس پر اطاعت کی, ہم نے جو ہے نا سرنڈر کر دیا, ہم نے سبمٹ کر دیا. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور ایک اور بات بھی ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی غم کی بات کرتے ہیں, ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ میں سے الحمدللہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لے کے آئیں, اور ایٹ لیسٹ اگر آپ بزی ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں, تو ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے آپ گیو 5 منٹس ٹو یور سیلف. اپنے جو ہے بیڈ سائڈ پہ ایک مصحف رکھ لیں, قرآن مجید رکھ لیں, اور سونے سے پہلے انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھ لیا کریں. اس سے ہوگا کیا کہ بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں موبائل کے, کہ جب تک وہ موبائل استعمال نہ کر لیں, اور وہ پھر جب شروع کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا تو گھنٹے گزر جاتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کو بند کر کے دس از ناٹ اے گڈ ہیبٹ ایکچولی. تو یہ ہے کہ اس سے آپ کی موبائل سے جان بھی چھوٹ جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے کنیکشن بھی قرآن کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اور اولیاء کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے دوست. اور یہاں پہ ہم لوگ نا تھوڑا سا یعنی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی اچھا یہ اولیاء یہ تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل مخلوق ہو. نہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ولی تو وہ ہیں, میرے اولیاء وہ ہیں جو میرا کہنا مانتے ہیں, جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, جو اپنی منمانی نہیں کرتے, جو ان کو کہا جاتا ہے جو بھی ٹو ڈوز ہیں وہ کرتے ہیں, نمازوں میں سستی نہیں کرتے, اور اچھائیوں کے کاموں میں جو اچھے کام ہیں ان میں وہ آگے بڑھتے ہیں, اور جو برائی کے کام ہیں, جو برے کام ہیں, ان سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں, اینڈ یو کین بی دا ولی آف اللہ ایز ویل. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اوکے جی, یہاں پہ ایک میسج آیا ہے کہ وائس نہیں آ رہی. I don't know, آپ سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی آواز بالکل کلیئر ہے آپ کی. All right, maybe well, the person is having some problem. جی ہم ان کو میسج ٹائپ کر دیتے ہیں. اوکے جی, تو what we have to do is اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب جسے دیکھیے مثال تو تھوڑی سی آپ کو awkward لگے, لیکن when we used to see the movie back then, جو مووی دیکھا کرتے تھے, تو مووی وہی اچھی ہوتی ہے جس کی اینڈنگ اچھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ جو عاقبت ہے, جو آخرت ہے, جو اینڈنگ ہے نا, وہ مسلمانوں کی بہترین ہوگی. سو نو میٹر واٹ ہیپنز ان یور لائف, چاہے جیسی مرضی ڈیفیکلٹیز ہیں, چاہے فائنینشیل ایشوز ہیں, چاہے مسئلے مسائل ہیں, چاہے سوشل پرابلمس ہیں, فیملی ایشوز ہیں, ہیلتھ پرابلمس ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اینڈ, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. کل من علیہا فان, اور ہم نے انشاءاللہ جو ہے جو ہمارا نیکسٹ فیز ہے, انشاءاللہ جو ہماری اصل زندگی ہوگی, اس میں ہم نے انشاءاللہ اسٹیپ ان کرنا ہے. اور اب الحمدللہ what we have to realize is کہ جتنا ہم دین کو پڑھیں گے, جتنا ہم دین کے قریب آئیں گے, ہمیں الحمدللہ سکون بھی پہنچے گا, اور آپ کو تسلی بھی ملے گی کہ الحمدللہ my future is secured, my future is secured. ہم کرتے کیا ہیں, انفارچونیٹلی مینی آف اس, جو پاسٹ میں غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں, جو پاسٹ میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, انہیں میں ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیزی کر کے رکھتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں وہ پراپرٹی خرید لیتا,
کاش میں وہ اس اسٹاک میں انویسٹ کر دیتا تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو ریئر مرر میں جو ہے نا فوکس کرتے ہوئے نہ رکھو. ریئر مرر یعنی جب تک آپ پاسٹ میں رہو گے نا تو آپ ڈپریشن میں رہو گے. اور نہ ہی اتنا فیوچر کے بارے میں سوچا کرو اچھا یار 5 سال کے بعد کیا ہوگا, میرا گھر کیسے بنے گا, اوکے میری شادی کیسے ہوگی, فار دوز آف یو ہو آر ناٹ میرڈ اینڈ فار دوز آف یو آر میرڈ, اچھا جی میرے جو ہے آگے بچوں کا کیا فیوچر بنے گا, تھنگس آف دیٹ سورٹ رائٹ. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ مینی آف اس وی ٹرائی ٹو لیو ان دا پاسٹ اور دا فیوچر. ہم یا تو ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور پھر ظاہر بات ہے اب ماضی کو آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ تو جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, اور نہ ہی آپ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہو کیونکہ فیوچر تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا ون ہو نوز دا فیوچر. تو آپ کی کنٹرول میں کیا ہے؟ آپ کی کنٹرول میں ہے پریزنٹ, جو حال آپ کا چل رہا ہے اس پہ الحمدللہ وی ہیو ٹو فوکس, اور جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ انشاءاللہ اس پر جو ہے آپ کوشش انشاءاللہ کریں. اور ایک اور بات, ایک یہ ایف اے کیو ہے, دس کوشچن از آسکڈ مور اوفن. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں رہتا, لو چلا جاتا ہے. تو اور بڑے جو ہے نا اس میں بھی ان کو بڑا جو ہے مسئلہ جو ہے نا دے فیل دس از اے بگ پرابلم. اب دیکھیں الحمدللہ یہ ایشو مجھے بھی ہوا کرتا تھا کہ جی کیا مسئلہ ہے کہ کبھی کبھار ایمان کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے نیچے چلا جاتا ہے. یہ مسئلہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا. ایک دفعہ حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ مارکیٹ پلیس سے جا رہے ہوتے ہیں, گزر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ, کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. اور وہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گزر رہے ہوتے ہیں, ایکسکیوز می, تو وہ کہتے ہیں ما لک, تجھے کیا ہوا ہے, وائی آر یو سیئنگ دس. تو کہتا ہے کہ یا ابا بکر, جب ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے, جہنم ہمارے سامنے ہے, تو ایمان کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے. لیکن as soon as we leave the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جب اپنے گھر میں جاتے ہیں, when we are with our wives, with our children, with our businesses, تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بالکل ایمان نیچے چلا گیا ہے. تو ابو بکر صدیق himself he said کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ تو میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے. Then both of these صحابہ they went to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ this is what we are facing, یہ ہماری پرابلم ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی, کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا ایمان کا لیول وہی رہے جو میرے ساتھ رہتا ہے, کہ اگر وہ کنسسٹنٹ رہے, لائک تم یعنی میرے سے ہو کے چلے بھی گئے ہو, اپنے بزنسز میں ہو, اپنے گھروں میں ہو, اگر وہی ایمان کا لیول رہے تو فرشتے تمہارے گھر میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے, they will shake hands with you. اور پھر جو ہے تسلی دی, کہتے کیا ہے, ساعتن و ساعہ, یہ تو وقت وقت کی بات ہے کہ گھبراؤ نہیں. You don't have to overburden yourself, اپنے آپ کو جو ہے اتنا برڈن نہ ڈالو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایمان کا لیول نیچے آئے گا. لیکن اس میں ٹپ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, لیٹس سے وہ فرائض ادا کر رہا ہے, فرض نمازیں پڑھ رہا ہے, اور فرض نمازیں ہی پڑھتا ہے. اب ہوگا کیا کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اچھا میں نے نماز پڑھ کے بھی دیکھ لی ہے, میں نے دعا مانگ کے بھی دیکھ لی ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایٹ لیسٹ جب آپ کا جو ایمان کا لیول ہے جب اوپر ہو, اور آپ جب نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہو, اور جب آپ کا لیول ڈاؤن جاتا ہے, فار انسٹنس ایٹ لیسٹ جو بھی نیکیاں آپ کر رہے ہوتے ہو آپ نے وہ نیکیاں چھوڑنی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, لیٹس سے یو ور پریئنگ 5 times a day, یا آپ مثال کے طور پہ آپ یعنی سنتے بھی اگر آپ پڑھتے ہو, یا اور بھی آپ اچھے کام کرتے ہو, اور کوئی ایسے کام ہیں جو آپ نے چھوڑے ہوئے تھے, لیٹس ٹاک اباؤٹ میوزک, لیٹس ٹاک اباؤٹ موویز, جیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. تو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہو اور جن کاموں سے آپ بچتے ہو, when times are good, جب آپ کا ایمان کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے تو تب تو الحمدللہ آپ کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب نیچے جاتا ہے ایمان کا لیول, ایٹ لیسٹ ان چیزوں پہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ رہو گے تو یہ فیز بھی آپ کا چلا جائے گا, اور آپ دیکھو گے انشاءاللہ دین اگین انشاءاللہ الرحمن your iman will be on the higher scale انشاءاللہ.
अच्छा, एक बड़ी अब कमाल की हदीस है, बल्कि हदीस सुनाने से पहले मैं एक अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु इनका मैं कॉल आपके सामने रखूंगा। और यहाँ आपको पता चलेगा कि जिसे मैंने अपनी बात शुरू की थी कि कई लोग कहते हैं कि जी अगर हम दीन पे चलेंगे तो हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी इंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी से चली जाएगी। तो अली बिन अबी तालिब क्या कहते हैं, रविशुल कुलूब फ़इन्नल कुलूब इज़ा उकरिहत फ़उमियत, विच मीन्स इज, इसकी रफ ट्रांसलेशन ये है कि अपने दिलों को थोड़ा सा वक्त दो, लाइक रिलैक्स, यू हैव टू रिलैक्स। मीनिंग होता क्या है कि कभी कभार ना हम कभी कोई लेक्चर सुनते हैं, इस्लामिक लेक्चर सुन लिया या किसी की बात सुन ली, यू नो वी बिकम गैस्ट, हमारे अंदर बड़ी जो है ना वो आप ये कह लें कि हम फिर ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार मैंने नमाजें भी पढ़नी है और मैंने सुनते भी पढ़नी है, हो सकता है कि मैं क़यामुल लैल भी पढ़नी शुरू कर दूंगा, तहज्जुद वगैरह। अच्छा, जब आपने इतने बड़े बड़े टारगेट्स रख लेते हो ना ऑल ऑफ अ सडन, तो होता क्या है कि चलो ठीक है, हो सकता है कि आप एक दिन या दो दिन या एक हफ्ता उसको जो है आप परस्यू कर सकोगे, लेकिन डाउन द लाइन आपको थोड़ा सा ना मुश्किल होने लग जाएगी, आप कहीं बिजी हो जाओगे और आप हो सकता है सुनते रह जाएं, कभी और कोई काम रह जाए। तो होगा क्या, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आप जो आप कर रहे थे काम उससे पीछे हट जाओगे। तो अली बिन अबी तालिब यही कह रहे हैं, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, आराम आराम से अपने आप को जो है ना आगे लेके जाओ। डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ, अपने दिलों को अपने ऊपर जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स योरसेल्फ। क्योंकि जब अपने आप दिल के ऊपर अगर बोझ डालोगे तो होगा क्या कि दिल में नफरत हो जाएगी, फिर आपको ना उस चीज की करने का मजा नहीं आएगा। चाहे मैंने नमाज पढ़ के देख ली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने दुआएं बड़ी मांग के देख ली, मुझे दुआएं दुआएं मांगने का फायदा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा करोगे, उकरिहत फअमियत, तो आपका दिल जो है ना बागी हो जाएगा और उसको ना उसके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी और फिर वो अंधा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अली बिन अबी तालिब कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और मीन वाइल अगर किसी का दिल करता है जी पिज्जा खाने का, फॉर इंस्टेंस, गो एंड ऑर्डर अ पिज्जा। अगर किसी का दिल कर रहा है जी आई वांट टू प्ले फुटबॉल फॉर एग्जांपल, आप जाके फुटबॉल खेलो। इफ यू नो एनी वन ऑफ यू वांट्स टू जॉइन अ जिम फॉर एग्जांपल, अब जिम की बात होगी है, कंटिन्यू करते हैं। जिम अगर आप कंटिन्यू जाना चाहते हो तो इंशाल्लाह आप जिम भी आप जो है कर सकते हो। तो जब आप दीन पे चलते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया जो है बिल्कुल आपको छोड़नी पड़ेगी। और एक और हदीस, बड़ी कमाल की हदीस है, और मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि आप में से इंशाल्लाह अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे जो है आप इनपुट दीजिएगा। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, वो नरेटर हैं, वो कहते हैं अरबअ मिन अस्सआदा, कि चार ऐसी चीजें हैं जिनसे बंदे को खुशी मिलती है, विच आर गुड। और ये जाहिर बात है कि रसूलुल्लाह से नरेट कर रहे हैं साद बिन अबी वक्कास, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये क्या फरमाते हैं कि चार ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान को खुशी मिलती है और ये होनी चाहिए इंसान की जिंदगी में। नंबर वन, अल मरअतु सालिहा is for both a good wife or a good husband, yani for the woman it's a good husband, or for the males it's a good wife। कि अगर इंसान के पास अच्छा स्पाउस है, नंबर टू, अगर उसके पास वलमस्कनुल वासिया, इफ द पर्सन इज हैविंग अ बिग हाउस, अगर उसके पास पैलेस है, बड़ा घर है, वल साले, अगर उसका नेबर अच्छा है, उसका पड़ोसी बहुत अच्छा है, वल मरकब अल हनी, और अ गुड कार, अ लग्जरी कार। तो ये चार चीजें जो है हमारे नबी ने हमें बताई कि अगर ये इंसान के पास हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बातें हैं। नंबर वन, आप जरा अगर आप ने नोट किया तो मुझे बताएं, व्हाट वाज नंबर वन? आई डोंट सी एनी मैसेजेस। एग्जैक्टली, अ गुड स्पाउस, a good wife or a good husband. Number two is a good, a big house, बड़ा घर. And number three was अच्छा पड़ोसी, और नंबर फोर अच्छी गाड़ी, यानी अच्छी कन्वीनियंस। अच्छा, ये हदीस तो मैंने आपके सामने रख दिया, दिस वाज दी हदीस, राइट? अब आप मुझे ये बताएं कि इस हदीस में कहीं भी आपको आखिरत का जिक्र मिल रहा है? नो, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ये नहीं कहता कि यार आप सिर्फ जो है अपने आप को मस्जिदों में बंद करके रखो और बस अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग, अल्लाह का जिक्र करना बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमारे नबी ने फरमाया था ना, साअतन व साअत,
You have to balance your life. अपनी लाइफ को बैलेंस करो. और मुझे वो याद आ गया, सुभान अल्लाह, अभी तो खैर ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन बैक देन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर दोज ऑफ यू हु नो यूथ क्लब, हमारे ना अल्हम्दुलिल्लाह बाइकिंग ट्रिप्स भी जाते हैं. यानी साल में हमने एक रखा हुआ है टाइम फ्रेम, हम जाते हैं 8-10 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर के आते हैं. अच्छा, लोग ना कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये अजीब मौलवी हैं, ये घूम फिर रहे हैं. इट इज एज इफ लोग समझते हैं कि यार मौलवियों को खुश रहने का जो है ना हक नहीं, दे कांट स्टे हैप्पी. तो ये जो है हमने समझना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जब दीन पे चलते हो, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एज वेल. आप अपनी जिंदगी जो है, अपनी दुनियावी जिंदगी, इसको अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे ना एक कैच है जो हमने समझना है. जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर जो है ये इस हदीस को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनियावी चीजों के बारे में कि मिसाल के तौर पे माल है, औलाद है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो सारी चीजें हैं ना, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये धोखे का सामान है. ये भी आपको आयत मिलती है. लेकिन सईद बिन जुबैर कितनी जबरदस्त बात कहते हैं कि यही जो दुनियावी चीजें हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर किसी की नेक बीवी है, या किसी का नेक हस्बैंड है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, नेक औलाद है, और ये चीजें आपको करीब लेके आती हैं अल्लाह ताला से. मिसाल के तौर पे अगर बंदे के पास गाड़ी अच्छी नहीं है और उसने किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है जहां पे इस्लामिक लेक्चर हो रहा है, या उसने मस्जिद में जाना है जुम्मे का खुतबा अटेंड करने के लिए, और अगर उसकी गाड़ी बार बार 5 मिनट के बाद ब्रेक डाउन हो रही है, तो जाहिरी बात है वो जो उसका अच्छा पर्पस था वो अचीव नहीं कर सकेगा, राइट. तो इसीलिए अगर यही चीजें आपको सपोर्ट दे रही हैं, जी, अगर यही चीजें आपको सपोर्ट दे रही हैं अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए, तो ये मताउल गुरूर नहीं कहलाएगा, कि ये धोखे का सामान नहीं है. ये मताउल बलाग कहलाया जाएगा, विच मीन्स कि ये आपको अपने जो आपकी जो डेस्टिनी है ना, जहां पे आपने पहुंचना है वहां तक पहुंचाने में आपके ये काम आएंगी. तो ये आपने इंशाल्लाह जो है अपने जहनों में रखना है. मीनिंग कि आप जो भी काम करते हो, लेट्स से आप घूम फिर रहे हो, लेट्स से आप जो है कहीं घूमने फिरने के लिए गए हो और आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, यू लाइक, यू ऑब्जर्व ओवर देयर. लेकिन आपको वो देख के आपने करना क्या है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह, आपने कितनी खूबसूरत खलकत बनाई है. और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, मैं आपको अपना जो है वाक्य सुनाता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, मी एंड अदर ब्रदर्स अली ई और ताहा भाई, हम जा रहे थे. सुभान अल्लाह, हम लोग ना ये जो हेलमेट्स पे ना एक वॉकी टॉकी सिस्टम होता है, उसको हम कार्डो सिस्टम कहते हैं, कि वी रिमेन कनेक्टेड. हम लोग चाहे बाइक चला रहे होते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बात भी कर रहे होते हैं. और एक ऐसा सीन था कि वन ऑफ द ब्रदर्स, वो ना जब बाइक चला रहे थे, तो वो सामने हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आया हुआ था. और पीछे से जो भाई जो देख रहे थे ना, कह रहे थे कि यार सुभान अल्लाह, आप देखें, एक बाइकर जा रहा है, एक बंदा जा रहा है और उसके सामने इतना बड़ा पहाड़ है. तो उन्होंने एक आयत कोट की. आयत कोट क्या करते हैं, कहते हैं वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, कि ए नबी, ये आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दीजिए कि ये पहाड़ उस दिन रेजा रेजा कर दिए जाएंगे. व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो चीजें आपको जो नजर आ रही है ना, यू हैव टू टेक लेसन फ्रॉम दीज थिंग्स. अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं, अफलम यसीरु फिल अर्द, क्या ये दुनिया में जमीन में घूमते फिरते नहीं है. हमने घूमना फिरना है, हमने घूमना है, लेकिन नॉट फॉर मेरली इंटरटेनमेंट. मिसाल के तौर पे जनरली लोग करते क्या हैं कि लोग जब जाते हैं इजिप्ट फॉर इंस्टेंस, वहां पे बड़े बड़े पैरामिड्स हैं और लोग जो है ना बड़ी सेल्फियां ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं. लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये वो महल्लात थे जहां पे फिरौन रहा करता था, और फिरौन कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूं. तो उसका क्या हाल हुआ, उसका क्या हशर हुआ. तो अनलेस एंड अनटिल जब हम लेसन्स नहीं लेते, हम लोग लेसन्स ड्रॉ नहीं करते, तो फिर जो है वो आपका जो भी जो घूमना फिरना है वो फिर धोखे का सामान बन जाएगा. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है. जी बिल्कुल. ओके, ऑल राइट. अच्छा, अब जो कि हमने अब दुनिया के हवाले से बात की है, अब इंशाल्लाह 5 to 7 more minutes इंशाल्लाह मैं अपनी बात को जो है ना इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा. उसके बाद हम क्यूए सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह. देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं
المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے ضعیف مومن سے. لائک a strong believer is beloved to Allah سبحانہ و تعالیٰ than the weak believer. اور آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو آپ نے نا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے. ان میں ایک عمر کون تھے؟ عمر بن خطاب، سیکنڈ خلیفہ، اور دوسرا عمر بن حشام تھا، ابو جہل. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیز ٹو پیپل، یعنی عمر بن خطاب اور یہ جو ابو جہل ہے، ان کا جو فزیکل اسٹیچر تھا، دیز پیپل ویری ٹال اور بڑے جو ہے نا اسٹرانگ تھے یہ. تو اللہ کے نبی نے، اب دیکھیں نا یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اللہ کے نبی نے کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف مائل کر دیں تاکہ اسلام کو تقویت پہنچے. اور یعنی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی رسول اللہ نے، تو بڑے تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. ان میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں. اور یعنی اسلام بڑی آہستہ 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 آگے پھیل رہا تھا. لیکن جب فتح مکہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ بکس پڑھتے ہیں ہسٹری کی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیٹ واز دی ایئر آف ڈیلیگیشن، یعنی عام الوفود کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ڈیلیگیشن آ رہی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے. ناؤ دا کوشچن از کہ ابھی کیوں آ رہی ہیں، پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل اراؤنڈ دا گلوب، عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسلام جو ہے اٹس اے سپر پاور ناؤ، کہ اسلام کو ہلکا نہیں لینا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر اسٹرینتھ آتی ہے، تو اس سے بھی آپ الحمدللہ لوگوں پر امپیکٹ زیادہ ڈال سکتے ہیں. اب چونکہ الحمدللہ آپ یو آر ڈوئنگ بزنسز، آن لائن بزنس جو ہے آپ پروموٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہو تو اٹ از گڈ فار دی مسلم امہ الحمدللہ. وہ ہمیں واقعہ یاد ہونا چاہیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جب مسلمان مکہ سے مدینہ مائگریٹ کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ تھا پانی کا، کیونکہ اب الحمدللہ آج تو مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے ٹیپس آن کرتے ہیں، اگر ہم نے اف یو ہیو ٹو یوز دا واش روم یا پانی پینا، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بیک دین دیر واز اے بگ پرابلم. اور مدینہ میں ہوتا کیا تھا کہ کچھ کنویں تھے جو کہ یہودیوں کے قبضوں میں تھے. اور جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ اب یہاں پہ مسلمان آ گئے ہیں تو وہ پانی بہت مہنگا بیچا کرتے تھے. تو جب عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ یہ تو پانی جو ہے بہت مہنگا دے رہا، اور ہم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، اس سے بارگین کرتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ اب یہ کہہ لیں کہ جو کنوینئنٹ کنواں تھا، جو سب سے زیادہ قریب تھا شہر کے، وہ انہوں نے پرچیز کیا. اینڈ ہی باٹ دیٹ ویل فار 35,000 درہمز. اس زمانے میں 35,000 درہم کا انہوں نے وہ کنواں خریدا اور جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. تو اگر آپ امیجن کریں کہ عثمان بن عفان فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہوتے تو کیسے وہ مسلمانوں کے کام آ سکتے تھے؟ تو فرام دس انسیڈنٹ وی کم ٹو نو کہ مسلمانوں کو فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے الحمدللہ. تو اسی لیے الحمدللہ جب آپ پرسو کرتے ہیں، جب آپ اپنے بزنس میں ہوتے ہو، آپ جب آپ کوشش کرتے ہو کہ ہم نے حلال ارننگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے. اور یہاں تک کہ مینی پیپل دے آرگیو کہ یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے لکی ہیں، آپ تو دین کی دعوت دیتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں. بٹ وی forget the fact کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، حبیب ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو امانت دار تاجر ہوگا، جو آنےسٹلی بزنس کرتا ہے، کسی کو فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فضول قسمیں نہیں اٹھاتا، میں اور وہ شخص قیامت کے دن ایسے ہوں گے. یعنی اب دیکھیں جیسے ان دو انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں بھی اس شخص کے ساتھ ایسے ہوں گا. تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. اور اسی طرح ہمیں نا ایگزامپلز ملتی ہیں. فار ایگزامپل دیر واز اے فٹ بال ورلڈ کپ، ابھی کچھ عرصہ پہلے جو فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے، اس میں ایک ٹیم تھی جو سیمی فائنلز تک پہنچی تھی. آئی ہوپ آپ فٹ بال جو ہے
शौक रखते हो, इफ नॉट मैं आपको बता देता हूँ। इट वाज मोरक्को। मोरक्को मुस्लिम टीम थी जो है सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। अब मेरा ये सवाल है कि व्हाई इज मोरक्को सो फेमस? इस वर्ल्ड कप के बाद मोरक्को की टीम इतनी फेमस क्यों हुई है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नो मैसेजेस? अच्छा, लेट मी टेल यू, इससे पहले कि थोड़ी सी डिले हो जाए क्योंकि आपको टाइपिंग में टाइम लगेगा। देखिए, मुस्लिम टीम्स तो और भी थी वहां पे, सऊदी अरेबिया भी थी, यूएई भी थी, कतर वगैरह बाकी टीम्स भी थी। लेकिन मोरक्को वाज द ओनली सक्सेसफुल मुस्लिम टीम हु मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। और आपने नोट किया होगा कि ये लोग वीडियोस काफी शेयर कर रहे थे कि जी जो मोरक्कन प्लेयर्स हैं अपनी माओ के साथ जो है बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, बड़ा अच्छा इनका रिलेशन है। Why is everyone talking about this? अगर ये सक्सेसफुल टीम ना होती, अगर ये सेमीफाइनल तक ना पहुंची, तो ये भी वीडियोस वायरल ना होते। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि देखें, अगर आपको अल्लाह ताला सक्सेस देते हैं तो आप दुनिया में, आप लोगों में अच्छे तरीके से इम्पैक्ट जो है उसको उसको फैला सकते हो। And similarly, this guy, I really like him, Habib, जो हबीब है, जो एमएमए फाइटर है। जस्ट अ डिस्क्लेमर कि हमारा दीन इजाजत नहीं देता कि आप जो है किसी को फेस पे जो है पंच करें, या एक तो ये भी मसला है एमएमए फाइटिंग का। दूसरा मसला ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो आवरा से बाहर होते हैं। तो ये मसला है। लेकिन इन एनी केस, बात कहने की ये है कि व्हाई इज हबीब सो फेमस? हबीब फेमस क्यों है? हबीब के अलावा और भी बहुत सारे जो है मुस्लिम फाइटर्स होंगे, लेकिन हबीब का नाम इसलिए है क्योंकि ही इज 29-0। यानी उसके पूरे कैरियर में वो कोई मैच नहीं हारा हुआ। जितने भी उसने मैचेस खेले हैं सब में जीता है। और आपको पता है कि लेट मी जस्ट शो यू कि जब वो जीतता था, ही यूज्ड टू मेक सुजूद, सजदा किया करता था। और जब वो टाइटल भी जीता, उसने जो है ना ये इशारा करके दिखाया अपनी तरफ के, इट्स नॉट मी, इट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि मैं अल्लाह ताला की जो है वजह से मैं जीता हूँ। तो ये सारी चीजें आप देखिए, जो इम्पैक्ट होता है इसलिए हुआ है क्योंकि ही वाज सक्सेसफुल। और आपने अगर इसकी वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि माशाल्लाह दिस ब्रदर, ही डजंट डू अल्कोहल, अल्कोहल से बिल्कुल दूर है। ही डजंट डू पार्टिंग, यानी पार्टीज में नहीं जाता। एंड ही इज वेरी वेल ऑफ, यानी ही इज मल्टी मिलियनियर इफ नॉट बिलियनियर। तो अब आप नॉर्मल लोगों को जब आप देखते हैं, उनको जब सक्सेस मिलती है तो वो आपके से बाहर हो जाते हैं। वो पार्टी भी करते हैं और वो वुमेनाइजिंग एंड गोइंग टू द पार्टीज और ये वो सारे काम करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज सो हम्बल। और उनके एक अभी रिसेंटली एक वाकया बता रहे थे कि अभी किसी लग्जरी होटल में वो गए, तो हुआ क्या कि हबीब का बड़ा भाई भी था वहां पे। तो हबीब के लिए ना उन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, एक बड़ा जबरदस्त स्वीट था, एक बड़ा जबरदस्त रूम था। तो हबीब का चूंकि बड़ा भाई आया हुआ था, हबीब ने कहा कि नहीं, उस रूम में जो आपने मेरे लिए रखा हुआ था, मेरा भाई वहां पे सोएगा। और हबीब फिर बाहर जो है ना काउच पे सोता है, सोफे पे सोता है। तो वहां पे जो नॉन मुस्लिम थे उन पर बड़ा असर हुआ। कहते हैं कि ये क्या बात है। तो फिर इनके जो आपस में जो भाई थे, जो इसका मैनेजर था, उसने बताया कि दिस इज इस्लाम, ये इस्लाम हमें बताता है कि हमने ऐसे करना है। तो मेरा कहने का क्या मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप स्ट्रांग होते हो ना इन एनी फील्ड, वो कोई भी फील्ड हो सकता है कि आप जिस फील्ड में हो, आप उसमें जो है एक अच्छी पोजीशन पर आ जाते हो, तो आपके लिए यानी आसानी हो जाएगी दीन की दावत देना। लेकिन उसमें क्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रिंसिपल्स, कि आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, आपने फेयरली काम करना है इंशाल्लाह। तो फिर आप भी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकोगे। बस जी, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट। 250 हो गए हैं। बात तो अभी बहुत कुछ करने वाली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमने बात की है, जस्ट टू रैप इट अप, वो ये कि देखें, आज लोग जो है ना, वाकई इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, पीपल आर स्ट्रेस्ड। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं। मैं आपको बताऊं, इफ यू सर्च ऑन गूगल, आपको बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे, सो टू से, जिनको इस दुनिया वाले जो है दुनिया वाले सेलिब्रिटीज कहते हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, उनके पास इन चीजों की कमी नहीं है।
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ اپنے ہوٹل رومز میں ہوتے ہیں نا وہ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ دین کے ساتھ جڑنے میں ہی ہماری خیر ہے. اور یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایکسل ان دیٹ فیلڈ جو بھی آپ کی ڈومین ہے. لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئی ہیو ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. اور دیکھیں جب بندہ اس مائنڈ سیٹ سے کام کرے گا نا تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ہم لوگ اتنا زیادہ پیر پریشر میں آ جاتے ہیں کہ اچھا جی لوگ کیا کہیں گے. اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے نا لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اچھا جی ہاؤ کین آئی کور مائی سیلف, ہاؤ کین آئی پٹ آن حجاب, ہاؤ کین آئی پٹ آن نقاب, لوگ کیا کہیں گے, کل کو تو تم ہمارے ساتھ گھما کرتی تھی, یو ڈیڈ دیٹ, یو ڈیڈ دس. تو اسی پریشر میں آ کے پھر وہ آگے بڑھ نہیں پاتے. اچھا جی اگر کوئی بھائی ہیں وہ بیڈ رکھنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل, وہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں, اور یو نو اٹس انفارچونیٹ ٹو سی کہ وہی جو سرکل والے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھو مولوی آ گئے. I mean, پلیز اگر کوئی آپ کے سرکل میں آپ کے دوست آپ کے بہن بھائی کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں سپورٹ دم سیلف, سپورٹ دیم, ان کو سپورٹ کریں اور نہ کہ ہم ان کا جو ہے مذاق اڑائیں. تو وی آر ون کمیونٹی انشاءاللہ. ہمارا فائدہ ایک ہے, ہمارا نقصان بھی ایک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرو اچھے کاموں میں. تو جزاکم اللہ خیرن جی فار دوز آف یو ہو آر اویلیبل ناؤ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائک آئی سیڈ دیز ڈیز وی آر لسننگ لاٹ آف لیکچرز, یعنی بہت چیزیں ہمیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں لیکن عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا عمل بہت زیادہ ہو جائے. تو اگر اس حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے, کچھ کوئری ہے, ایون اف یو وانٹ ٹو بیش اسلام, الحمدللہ I'm strong enough, I'll try to manage it انشاءاللہ. تو you can pose the questions انشاءاللہ. کوشچن لینے سے پہلے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایڈیشن کروں گی کہ ماشاء اللہ سے سیشن بہت اچھا رہا. اور جس طریقے سے آپ نے بولا کہ اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. تو ہر وہ چیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دین ہمارا صرف اور صرف نمازیں پڑھنا یہاں تک نہیں ہے. آپ کی دنیا میں آئے ہیں, ایک پرپز سے آئے ہیں. آپ کو دین کو ساتھ رکھتے ہوئے اس دنیا کے ہر چیلنج کو فیس کرنا ہے اور ہر چیز میں آپ کو خود کو بہتر کرنا ہے. وہ اسکل ہو گیا, وہ آپ کو مینٹل گروتھ ہوگی, آپ کی فزیکل گروتھ ہوگی, آپ کی اسپرچل گروتھ ہوگی. تو ہر چیز میں انسان کو کانسٹنٹ گروتھ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہت اسٹرگل ضروری ہے. تو بنا اسٹرگل کے, بنا اس چیز کی نیت کیے یہ چیز اچیو نہیں ہو سکتی. تو اگر تو کوئی یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو محنت اسٹارٹ کرنی ہوگی. انشاءاللہ محنت کے بعد بھی وہ اچیو کر سکے گا ان گولس کو. ایگزیکٹلی, تھینک یو سسٹر, جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا ایک کوشچن آیا ہے جی کہ ہاؤ کین آئی جوائن یوتھ کلب. دیکھیں جی یہ بڑا کامن کوشچن ہے جی. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو جوائن یوتھ کلب الحمدللہ. اب جو بھی سوال کر رہے ہیں بہن ہیں یا بھائی ہیں, اب آئی ڈونٹ نو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں. اف یو آر لیونگ ان اسلام اور فار ایگزامپل ہمارے نا اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی نا ڈفرنٹ لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں, کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. فار دوز آف یو ہو ڈونٹ نو, اسپیشلی فار دا بردرز, میں اسلام آباد میں 2 کلاسز پڑھاتا بھی ہوں. تو اس میں بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے, بردرز ہوتے ہیں, گپ شپ لگتی ہے الحمدللہ, کوشچنز ہوتے ہیں. تو آپ اگر ایسے حلقات میں, ایسی کلاسز میں الحمدللہ اگر آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہو تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد نا ہم بیسیکلی دیکھتے یہ ہیں کہ جو بھائی ہیں وہ کتنے کنسسٹنٹ ہیں. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ڈفرینٹ جو ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیٹس سے ہمارے لاک اپ مسجد ہمارا ایک ایونٹ ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ولڈرنس ریٹریٹ ایک ایونٹ ہے وہ ہوتا ہے. اور ابھی تو ہمارا الحمدللہ جو میگا ایونٹ ہے which is going to happen in اسلام آباد this Sunday, اور میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا انشاءاللہ. الحمدللہ بڑی مزے کی باتیں ہوں گی. تو یہ ہے کہ پھر ہم نا والنٹیئرز بھی لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں, یہ تھوڑا سا ابھی کہیں پرائیویٹ ہے, I don't know who is listening, لیکن وہ یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اٹس این NGO, ہماری جو آرگنائزیشن ہے NGO ہے, اور آپ جیسی الحمدللہ اچھے بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم گڈ ان گرافک ڈیزائن فار ایگزامپل, تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے کام ہینڈ اوور کر دیں,
تاکہ جو ہے ہم دیکھیں جو یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی میں ویکینڈ پہ فری ہوتا ہوں اور آئی کین بی اویلیبل فزیکلی، کہ اگر آپ نے کوئی والنٹری کام کروانا ہے آئی بی اویلیبل انشاءاللہ، تو وہ بھی ہم الحمدللہ کرواتے ہیں. بٹ دین اگین اٹ آل ڈیپینڈز اپون یور اویلیبلٹی، کہ اگر آپ ان حلقات میں آتے ہیں الحمدللہ کنسسٹنٹ ہو کے آپ انشاءاللہ وہ رہتے ہیں، تو پھر وہ پھر آگے بات بڑھتی ہے. تو دس از ہاؤ اٹ از انشاءاللہ. سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، میں ذرا کھولوں چیک. اچھا جی سعد بھائی ایبٹ آباد، جی ایبٹ آباد انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں جی انشاءاللہ. پروبیبلی ہم تھرسڈے کو آ رہے ہیں جی. آئی ایم کمنگ ٹو ایبٹ آباد جی انشاءاللہ. اچھا جی بکس سجیسٹ کر دیں جی. اچھا بکس ایک تو یہ ہے کہ میں سوال یہ پوچھنا تو نہیں چاہتا لیکن پوچھ لیتا ہوں کہنے میں کیا ہے. دیکھیں ہمارے جتنی بھی عمریں ہیں، لیٹس سے اف سم ون از 20 ایئرز آف ایج، سم ون از 30، جو بھی ہماری عمریں ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کور ٹو کور قرآن مجید پڑھا ہے. اور جب میں پڑھنے کی بات کروں نا، آئی آلویز emphasize ریڈنگ قرآن ود ٹرانسلیشن. یعنی یا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آ رہا تو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. تو اگر نہیں پڑھا تو انشاءاللہ اسٹارٹ ود دس، کہ قرآن مجید کو ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو ہے شروع کریں انشاءاللہ، اور جو ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یو کین اسٹارٹ آف ود دس، اور پھر انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دی میں آپ کو اور بتاؤں گا. اچھا ابھی ایک میسج آیا ہے کہ فیصلہ آباد بھی آئے. اب جنہوں نے بھی میسج کیا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ آباد کا چکر لگا کے آ گئے ہم الحمدللہ. سبحان اللہ، لاٹس آف میسیجز. اچھا ایک اور سوال میں لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے if you allow me to go. جی بالکل. اچھا جی ایک منٹ. اچھا جی اوکاڑا بھی آ جائے انشاءاللہ. دعا کریں جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. پشاور جی اپالوجیز، پشاور میں نہیں آ رہا ہوں، باقی بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ رائٹ. طاہا بھائی پروبیبلی آئیں گے، اور بھی کچھ بھائی ہیں وہ انشاءاللہ. اچھا جی فیوچر کے بارے میں اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے بٹ سر، لیکن بعض دفعہ انٹرویو میں یہ کوشچن بھی کیا جاتا ہے آپ کے 5 ایئرز آفٹر کے پلانس کیا ہیں، آپ خود کو 5 سال بعد کی جگہ دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس رکھوں گا، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. دیکھیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، جو مجھے جانتے ہیں، I was brought up in Middle East الحمدللہ، وہاں پر ہی پلے بڑے، everything was over there. اور بیک ان 2017 میں یہ سوچ رہا تھا کہ I have to move، کیونکہ فائنینشلی مڈل ایسٹ کے حالات ویسے نہیں تھے. تو I had shortlisted 3 countries، اس میں سے ٹرکی تھا، ملیشیا تھا، اینڈ the last one was پاکستان. تو ہوا کیا کہ اب I don't know how I ended up in پاکستان. میں نے سوچا یہ کہ الحمدللہ میرے پیرنٹس پہلے ہی آ چکے تھے اسلام آباد میں، تو میں نے کہا کہ باہر جو بجائے سے کہ اسکریچ سے بندہ سٹارٹ کرے بزنس، اور میرا پاکستان میں آنے کا مین مقصد بزنس ہی تھا. I came here for expanding the business. تو میں جب یہاں پہ میں نے کہا کہ جی اپنے لوگ ہیں، اس سیم لینگویج، تو آپ کو نا ہیسل نہیں ہوگی کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن. اور اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ فیوچر. اس میں بالکل ڈینائی نہیں کروں کہ آپ بالکل بھی فیوچر کے بارے میں نہ سوچیں. ڈو ناٹ اوور تھنک اباؤٹ یور فیوچر. اور فیوچر کے بارے میں جب آپ کہتے ہو نا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن فیوچر. کیونکہ ایک دفعہ جب میں اپنے ٹیچر کے پاس تھا، میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ شیخ یہ میرے پلانز ہیں، 5 سال کے بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں، 10 سال کے بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے شیخ نے مجھے بہت زبردست ایڈوائس دی، اور یہی ایڈوائس میں آپ سب کو دینا چاہوں گا. شیخ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے پلانز میں نا موت کو ضرور شامل کر لینا. اٹ واز اے شاک فار می کہ شیخ نے کیا بات کی ہے. اینڈ سبحان اللہ اٹ واز اے بگ ہٹ فار می کہ ہم لوگ پلانز بہت بناتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کتنے ہی لوگ آج گریو یارڈز میں ہیں کہ ان کی جو پلاننگ تھی اکارڈنگلی نہیں ہوئی، اور ان کے سارے پلانز ایسے کے ایسے ہی رہ گئے. تو پلانز آپ ضرور بناؤ انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن پلانز آپ نے پتہ کیسے بنانے ہیں. لیٹ می جسٹ ٹیل یو ون حدیث انشاءاللہ. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں نا کمپیریزن دیتے ہیں ہمیں کہ مد دنیا فی الآخرہ
إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کمپیئر کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کمپیئر کرو کہ تم میں سے ایک شخص اپنی فنگر کو ڈپ کرے اوشن کے اندر اور باہر نکالے اور یہ دیکھیے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے واپس. Now if I ask you for example کہ بندے کی انگلی کتنا پانی لے کے آتی ہے, perhaps 2 to 3 drops of water, صرف یہی ہوتا ہے نا, تو آپ مجھے بتاؤ کہ is there any comparison between these 3 drops of water and the whole ocean؟ کوئی comparison نہیں ہے. تو it's about time that we realize the actual ocean is on the other side, کہ دیکھیں ہم نے ادھر جانا ہے. اور اب آپ خود امیجن کریں کہ جو حدیث اس کو اپنے سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ آپ کی ڈگریز, آپ کے بینک بیلنسز, آپ کے گھر, آپ کے اسپاؤزز, یور ریلیشنز, یور چلڈرن, ہر چیز, آپ کی رشتہ داریاں وہ 2-3 قطروں میں آتی ہیں. تو باقی ساری چیزیں دیکھو نا, ہم انہی قطروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور جو ہماری اصل زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے, اس کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہوا ہے. تو ود دس نصیحہ, ود دس ایڈوائس انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ خیرن جی ونس اگین, ماشاءاللہ اٹس ویری گڈ ٹو سی یو گائز. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ جو ہے فیس ٹو فیس بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ, گپ شپ لگائیں گے جی. جزاکم اللہ خیرن جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ, بہت شکریہ بھائی. تھینک یو جی, تھینک یو.